رمضان رضا 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ. جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. 28 رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن ہے. حسب سابق انشاءاللہ ہمارے سارے سیگمنٹ ہوں گے اور آج کا خزینہ علم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق الرحیم خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. نوجوان عالم دین ہیں اور جدید مسائل پر بڑا عبور رکھتے ہیں، اور آج جس ٹاپک پر ہم نے ان سے بات کرنی ہے وہ موضوع بھی جدید ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی، اور موضوع ہے سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سے حاصل کی جانے والی ارننگ، جو کمائی ارننگ جو حاصل کی جاتی ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے. سوشل میڈیا پہ ہمیں کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کس حد تک کرنا چاہیے، کام کرنے کے طریقے کیا ہوں گے، یہ سب شریعت مطالعہ کی روشنی میں آج ہم نے سمجھنا ہے. مفتی شفیق الرحیم قادری دامت برکاتہم العالیہ سے بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر آج کے ہماری نوجوان نسل، ہمارے نوجوان یوتھ، ہمارے بچے، ان کے لیے بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے ان کو اس پروگرام کو دیکھنا، جاننا، سمجھنا اور فقہی مسائل کو سمجھنا. تو آخر تک ہمارے پروگرام میں جڑے رہیے کہ انشاءاللہ سوشل میڈیا سے متعلق آج بہت زیادہ معلومات ملنے والی ہیں. ابھی وقت ہے کلام ربی کا، اور کلام ربی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب جنید چشتی صاحب. ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں. رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے محترم جناب محمد جنید چشتی دامت برکاتہم العالیہ. خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھا کرتے ہیں. بالخصوص ان کی قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، ان کے پڑھے ہوئے جو کلام ہیں جب یہ پڑھتے ہیں تو مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. آج ہم نے ان سے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہی کے پڑھے ہوئے کلام سننے ہیں. سیگمنٹ ہے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نعت پڑھیں گے قاری جناب جنید چشتی صاحب. رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا. صلی علی نبینا صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے
سہارا کیا بات نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، تھک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جائیں اللہ، گے، جیسے ہی سبز سبحان اللہ، سبحان اللہ، گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے جلوے ٹپک جائیں گے، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو ہے کس کی خبر، کس مسافر کو ہے نا شوق سفر، ہم کو ایک بال جا بھی اجازت ملے
ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد جنید چشتی بارگاہ رسالت علیہ صلاۃ والسلام میں خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ وقت ہے ناظرین کرام وظائف کی دنیا کا۔ وظائف کی دنیا میں قاری عبدالحمید چشتی صاحب کی طرف چلیں گے اور ان سے جانیں گے آج کا وظیفہ۔ رمضان رضا، رمضان رضا، رمضان رضا، رمضان رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں وظیفہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اکثر لوگوں کے پیٹ وغیرہ میں درد رہتا ہے یا قبض وغیرہ کی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ اگر وہ یہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جلد شفا عطا فرمائے گا۔ ایک تو وہ یہ کام کریں کہ روزانہ صبح کے وقت میں چلنے پھرنے کا مرحلہ رکھیں کہ جتنا وہ چلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کے اندر، جسمانیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چلنے پھرنے کی حد سے اس کے پیٹ کے جو معاملات ہیں اس کو حل فرمائے گا۔ اور پیارے آقا کی پیاری سنت مسواک شریف کا استعمال کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مسواک شریف کا استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی ہر بیماری اور اگر قبض ہوگا تو وہ بھی دور ہوگا اور ہر طرح کی بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام وظائف کی دنیا میں قاری عبدالحمید چشتی ہمیں آج کا وظیفہ بتا رہے تھے اور بہت اہم وظائف ہوا کرتے ہیں، اپنے پاس ضرور نوٹ رکھیں، روزمرہ کی زندگی میں انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئیں گے۔ ابھی وقت ہے خزینہ علم کا، اور خزینہ علم میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق الرحیم خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ سوشل میڈیا اور اس سے متعلق جو معاملات ہیں اس پر ہم نے گفتگو حضرت سے کرنی ہے، بہت اہم موضوع ہے، آپ نے آخر تک اس پروگرام میں جڑے رہنا ہے۔ رمضان رضا، رمضان رضا، رمضان رضا، رمضان رضا۔ پہلا سوال حضرت سے یہ ہے کہ حضرت آج کل سوشل میڈیا پر کئی ارننگ ایپس آتی ہیں جن سے آپ گھر بیٹھے آن لائن پیسے کما سکتے ہیں، تو ان ایپس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرینڈ ایک چلا ہوا ہے کہ ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی ایک ارننگ ایپ آپ کو بھیجی جاتی ہے، کبھی لنکس کے ذریعے، کبھی یوٹیوب پہ اس کا تعارف کروایا جاتا ہے، اور تعارف اس طرح کروایا جاتا ہے کہ بس آپ یہ ایپ انسٹال کر لیں، اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو انسٹال کر لیں اور اس کے بعد آپ تھوڑے ہی دنوں میں امیر ہو جائیں گے، ڈالرز میں آمدنی ہوگی، اور یہ وہ مطلب سبز باغ دکھایا جاتا ہے بہت زیادہ۔ مسلمانوں کا پیسہ یوں سمجھ لیں کہ ضائع کروانے کے لیے صرف جو چند ایک یوٹیوبرز اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے اللہ جانے پیڈ ہوتے ہیں یا غیر پیڈ ہوتے ہیں، بہرحال بہت زیادہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اور بہت زیادہ ایپس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں اسی طرح ایک ایپ کا پتہ لگا 11th اسٹریٹ کے نام سے۔ 11th اسٹریٹ ایپ تھی، ان کو کسی نے بتایا کہ آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کریں اور اس میں جو ہے وہ آپ اس کو یوز کریں، آپ کو اس میں آمدنی ہوگی۔ انہوں نے وہ ایپ جو ہے وہ انسٹال کر لی، پتہ لگا کہ بھائی اس میں پہلے کچھ آپ کو پیسے جمع کروانے پڑیں گے اور پھر آپ اس کے بعد اس میں گیمنگ وغیرہ ہوگی، وہ آپ کھیلیں گے تو آپ کو ارننگ ہوگی۔ تو ان کے بقول کے انہوں نے 38,000 روپے اس میں جمع کروا دیے۔ اچھا، ریٹرن میں انہوں نے جو ہے وہ آمدنی بھی ان کو ہوئی، اور ان کے بقول کے ان کے وائلیٹ میں، کیونکہ پیسہ جو آتا ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں نہیں آتا، یعنی آپ پیسہ جمع کرا دیتے ہیں، وہ ایزی پیسہ کے تھرو پروسیس ہوتا ہے کہ آپ ایزی پیسہ میں وہ آپ اکاؤنٹ بتاتے ہیں، اس اکاؤنٹ میں جمع کرائیں، ایزی پیسہ میں آپ پیسے جمع کراتے ہیں، ڈالر میں کنورٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب آپ کو ارننگ شروع ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک وائلیٹ بنا ہوتا ہے اسی اپلیکیشن میں، اس میں آپ کی ارننگ آ رہی ہے، اس میں شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے آج $5 ارن کر لیے، $10 ارن کر لی۔ تو ان کے بقول کے $150 میں ارن کر چکا تھا
اچھا بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ تھوڑے دن رک جاتا ہوں پھر میں پیسے نکال لوں گا. تو 38,000 ان کے اپنے, جی اور تقریباً وہ بتا رہے تھے غالباً 1.5 لاکھ کی رقم کچھ پاکستانی بنتی تھی جو ان کے وائلیٹ میں آ چکی تھی, وہ انہوں نے وڈرا کرنا تھا. جی لیکن پتہ ہی چلا کہ انہوں نے سوچا کہ میں رمضان سے پہلے کچھ کروں گا یا رمضان کے دنوں میں خرچے ہوتے ہیں اس لیے اس وقت میں وڈرا کر لوں گا. وڈرا کرنے کے دن آنے سے پہلے ہی وہ ایپ بند ہو گئی. اللہ. ایپ بند ہو گئی اور ان کے جو یعنی 1.5 لاکھ وہ جو انہوں نے کمائے تھے وہ بھی گئے, جو اپنے جینین 38,000 روپے تھے وہ بھی گئے. کل ملا کے 183,000 کا ان کو لاس ہوا. اچھا پھر میں نے ان سے مزید سوالات کیے کہ بھائی اس کے بارے میں مزید مجھے بتایا, تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو میرے خالی 38,000 روپے گئے. کئی لوگ ایسے تھے یعنی 20 لوگ وہ تھے جنہوں نے لاکھ روپے جمع کرا دیے تھے, اچھا وہ بھی چلے گا. ایک صاحب وہ تھے جنہوں نے باقاعدہ اس اپلیکیشن والوں سے کانٹریکٹ خریدا تھا. وہ کانٹریکٹ انہوں نے خریدا تھا 70 لاکھ روپے کا. اچھا 70 لاکھ کا کانٹریکٹ خریدا اور 70 لاکھ کا کانٹریکٹ وہ چند لمحوں میں سب ختم ہو گیا. ان کے 70 لاکھ بھی گئے, جو لاکھ والے 20 لوگ تھے ان کے 20 لاکھ بھی گئے. اور اچھا پھر میں نے اس کے اوپر مزید دیکھا کہ یار یہ اپلیکیشن کا کیا معاملہ ہے. تو انٹرنیٹ پہ گوگل وغیرہ پہ جب میں نے پڑھا تو یعنی آپ اس سے اندازہ, خالی ایک واقعہ آپ کو میں بتاؤں کہ انڈیا کے اندر ان اپلیکیشنز کے ذریعے صرف 8 لوگوں نے 150 کروڑ کا فراڈ کیا. صرف 8 لوگوں نے پورے انڈیا میں 150 کروڑ کا فراڈ کیا. اور جس میں جو انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کیا وہ 100 روپے 200 روپے 400 روپے والے تھے. یعنی 100 روپے والے اتنے لوگ انہوں نے 200 والے جمع کر لیے. اس اپلیکیشن کو اتنا انہوں نے یوز کیا یا اس میں پیسے جمع کروائے کہ 150 کروڑ کا انہوں نے فراڈ کیا. اور گیم دیکھیں اس طرح کرتے تھے کہ اپلیکیشن بنائی گئی تھی چائنا میں. اچھا جو ان کی پولیس جو سائبر کرائم جو ان کا برانچ تھی اس نے جو رپورٹ اپنی جاری کی اس میں تھا کہ چائنا میں جو ہے نا یہ اپلیکیشن بنائی گئی تھی, چائنا سے یہ لانچ ہوئی, گوگل پے کے اوپر اس کو ڈالا گیا. اچھا گوگل پے بھی کوئی ایسا وہ نہیں ہے کوئی اتھینٹک ادارہ ہے جس کو ہم بھروسہ کر لیں, وہ بھی بزنس کرنا ہے ظاہر ہے, اور بعضوں کا جو ہے وہ میل وارس تک جو ہے نا اس کے اوپر پائے جاتے ہیں. بہرحال گوگل پے پہ وہ اپلیکیشن ڈالی گئی, اس کو پروموٹ کیا گیا یوٹیوبرس کے ذریعے, لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں, آپ کی ارننگ ہوگی, ہزاروں ڈالر آپ کما لیں گے, غریب سے راتوں رات امیر ہو جائیں گے. لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ شروع کی. اچھا اکاؤنٹ انہوں نے کیا کیا کہ انڈیا کا جو لوکل جو ہے نا وہ جیسے ہمارے یہاں ایزی پیسہ ہے تو وہاں پر بھی ایک اکاؤنٹ تھا پے پل کے نام سے, اس طرح کچھ اس کا نام تھا. تو اس کو انہوں نے ہائر کیا, اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوائے اور وہ پیسہ وہاں سے جہاں جمع ہوتا تھا وہاں سے چائنا ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا. 150 کروڑ کا فراڈ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا. ہزاروں لوگوں کے سرمایہ جو ہے چلا گیا. اب ایک مسلمان کا 1 روپیہ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے. بے شک. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کوئی کسی کا ایک جو ہے وہ 3 پیسے اگر دبائے گا تو غالباً اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کتنے 3 پیسے اگر کوئی کسی کے دبائے گا تو سے نکل گئی بات, چلیں خیر. اعلیٰ کئی دنوں کی نمازیں جو ہے سو کفارے میں ادا کرنی پڑیں گی. تو بہرحال یہ 1 پیسے کا وبال ہے. تو جس نے ہزاروں روپے مسلمانوں کے لاکھوں روپے جو ہے وہ اپنے پاس غبن کر لی یا لوٹ کے لے گا تو اس کا کتنا بڑا وبال ہوگا. اور پھر مسلمانوں کو یہ اصل مقصود اس کا یہ ہے کہ ہمارے مسلمان اس طرح کے شارٹ کٹ سے بچیں. تھوڑے ہی دنوں میں امیر ہو جانا, تھوڑے ہی دنوں میں ہزاروں روپے کما لینا, اس خواب میں نہ آئے. محنت کریں, محنت کے دم پر آگے بڑھیں, انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. ٹھیک ہے. تو حضرت ان ایپس کے ذریعے پیسہ کمانا جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ ان ایپس میں زیادہ تر اکثریت وہ ہے جو فراڈ ہے. اکثریت آپ کو اب ایسا بھی دکھے گا کہ بہت سارے ٹی وی اداکار وہ بھی ان ایپس کے پروموشن میں کے ایڈورٹائزمنٹ میں آپ کو دکھیں گے کہ وہ بھی جو ہے اپلائی وہ بھی اس میں آ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں, لوگوں کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں, ابھار رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ آئیں ایپ کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں. تو یہ میں مطلقاً نہیں کہتا کہ ہر ایپ ہی ناجائز ہے, لیکن اکثریت کا یہ حال ہے. اکثریت اس میں فراڈ ہے. تھوڑے دنوں میں اپلیکیشن آتی ہیں اور تھوڑے دنوں میں بند ہو جاتی ہیں. میں ابھی ریسنٹلی آپ کو بتاؤں 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے, ایک بچے نے مجھ سے عبداللہ نام تھا اس سے کانٹیکٹ کرا, کہا کہ یہ گروپ ہے میں اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. میں نے اس کو منع کیا, میں نے آپ مت کرو. کہنے لگا میری اپنی رقم تو میں واپسی نکال چکا ہوں, یعنی میں نے جتنے لگائے تھے وہ تو وڈرول میں لے چکا ہوں, اب ایکسٹرا پیسے ہیں, اگر چلی بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا بھائی یہ طریقہ کار تو ناجائز ہے نا, آپ کیوں اس میں شامل ہو رہے ہیں. بہرحال اس نے میری بات نہیں مانی. اگلے ہی دن اس نے مجھے میسج کر کے بتایا کہ حضرت ویب بند ہو گئی. اللہ. اور پھر میرا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ اچھا وہ آپ نے مجھے بتا دیا, میرے مزید اپنی رقم جو تھی وہ بچ گئی, جو میں نے کمائے تھے وہ چلے گئے. لیکن بہرحال فراڈ تو فراڈ ہے. صحیح. اچھا حضرت ناجائز ہونے کی کیا وجہ کیا؟ ناجائز ہونے کی کئی وجوہات ہیں. ملٹی لیول مارکیٹنگ اس میں ہوتی ہے, وہ بھی اپنی جگہ پورا اس پر باقاعدہ علماء کے فتوے موجود ہیں. ملٹی لیول مارکیٹنگ ناجائز ہے. اسی طرح ایک میں آپ کو مختصر بات بتا دیتا ہوں وقت کے اعتبار سے کہ اس میں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے, سب سے پہلے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, پھر آپ کو ارننگ ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کو جو آمدنی ہوگی وہ تب ہوگی جب آپ پہلے انویسٹمنٹ کریں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو نوکری پہ رکھنے لگے اور اس سے کہیں گے بھائی پہلے مجھے 1 لاکھ روپے دو تو پھر میں تمہیں نوکری دوں گا. صحیح. یہ تو ایک طرح سے رشوت کی صورت بھی بن جاتی ہے نا.
ٹھیک کہ ہے نوکری اسی شرط پہ دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا 1 لاکھ روپے جو ہے وہ مجھے جمع کرائیں گے تو پھر میں آپ کو نوکری دوں گا. جی حالانکہ یہ غلط ہے. شرعی طریقے سے اس کو کہتے ہیں اجرت بالشرط یا اجارہ بالشرط. جی شرط کے ساتھ اجارہ کرنا, یعنی اجارے کے اندر ایسی شرط ڈال دی گئی کہ جو مقتضی عقد کے خلاف ہے. عقد صحیح اس بات کا تقاضا نہیں کرتا. اجارے کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی سے مزدوری لینا چاہتے ہیں, کسی سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو سمپل آپ اس سے کام کروائیں اور آپ اسے اس کی جو تنخواہ بنتی ہے یا جو اس کی مزدوری بنتی ہے وہ آپ اسے دے دیں. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ اسے تنخواہ پہ تو رکھ رہے ہیں یا کام پہ تو رکھ رہے ہیں, لیکن پہلے آپ اس سے پیسے مانگ رہے ہیں. صحیح آپ پہلے پیسے دیں پھر آپ کو جو ہے نا ہم کام پہ رکھیں گے پھر آپ کو مزدوری ملے گی, تو یہ جو صورت ناجائز ہے. اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ارننگ جو وہ دیتے ہیں وہ آپ کے وائلٹ میں تو آ جاتی ہے لیکن آپ اسے ودرا نہیں کر سکتے. یہ ان کے ٹرمز میں استعمال کر رہا ہوں, یعنی آپ نے اگر وہ اپلیکیشن استعمال کی, آپ نے اس میں پیسے ڈال بھی دیے, اس کے بعد ان کی طرف سے میسج آئے گا آپ کو $2 آج کا نفع دے دیا گیا, $4 آج کا نفع دے دیا گیا, لیکن آپ اس کو ابھی نکال نہیں سکتے. صحیح حالانکہ حدیث پاک میں کیا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو, جو یہ حدیث کے بھی خلاف ہے. کیا آپ وڈرول جب کریں گے جب کم از کم $100 جمع ہو جائیں گے صحیح یا $150 جمع ہو جائیں گے, یا کم از کم 1 ہفتے تک جو ہے نا وہ آپ جمع کریں, 1 ہفتے بعد نکال سکتے ہیں. صحیح اور بعض میں تو یہ بھی شرط ہے کہ آپ روز کے روز وڈرو کریں. اگر آپ نے کسی ایک دن وڈرو نہیں کرا یعنی وہ پیسہ نہیں نکالا تو وہ پیسہ ایک طرح سے ضبط ہو گیا. صحیح یہ بھی ناجائز صورت ہے. ٹھیک اس طرح کئی ناجائز باتیں ان کے اندر موجود ہیں. میں نے آپ کو مختصر جی 1-2 باتیں بتا دی. اچھا حضرت, یہ جو گوگل پلے اسٹور پر ایپس ہوتی ہیں ان کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ یہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ مطلقاً تو یہ نہیں کہتے کہ سب کی آمدنی ناجائز ہے, لیکن اس میں اکثریت جو ہے نا وہ فراڈ ہے. خاص طور پہ ارننگ ایپس جو چل رہی ہیں اکثریت فراڈ ہے. اس کے اندر ہمارے مسلمانوں کو اس سے بالکل بچنا چاہیے, بالکل اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے, لالچ میں نہیں آنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے, یعنی جو اپلیکیشن کے بارے میں سوال ہوگا اس کا ہم بتا سکتے ہیں, لیکن ایک مطلقاً اگر ہم چاہیں سد باب کے لیے منع کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اس میں بالکل بھی انویسٹمنٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا حضرت, واٹس ایپ پر لوگ گروپ بنا لیتے ہیں جس میں سامان کی تصاویر بھیجی جاتی ہیں اور نیچے قیمت لکھی جاتی ہے, پھر خریدار آرڈر دیتا ہے اور سامان ڈیلیور ہونے پر قیمت ادا کرتا ہے. اس طرح کام کرنا جائز ہوگا؟ جی یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, جبکہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو, کوئی جھوٹ نہ ہو. تصویر کسی چیز کی دکھائی, پہنچا کوئی اور چیز, ڈیلیوری کسی اور چیز کی دے دی, یا بعد میں قیمت پہ بارگیننگ کرنا, یہ غلط ہو جائے گا. لیکن اگر جس طریقے سے ہمارے یہاں کرتے ہیں کہ تصویروں پہ قیمت لکھی ہوتی ہے اور ایز اٹ از وہی چیز پرووائڈ کر دیتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر اور قیمت بھی وہی لیتے ہیں, تو یہ صحیح ہے, اس میں کوئی غلط خرابی نہیں. ٹھیک. اچھا حضرت, آن لائن کاروبار میں ویب سائٹ پر تصویر لگا دی جاتی ہے اور ساتھ ہی لکھ دیا جاتا ہے اسٹاک اویلیبل, حالانکہ اسٹاک نہیں ہوتا. اس سودے کا کیا حکم ہوگا؟ یہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے دارالفتہ میں ہمارے اس حوالے سے سوال آیا تھا کہ ایک امیزون کے اوپر ایک لڑکا کام کرتا تھا اور وہاں ان کی شرط ہے کہ آپ نے یہ اسٹاک ہو, آپ نے تصویر وہی لگانی ہے جس کا اسٹاک آپ کے پاس اویلیبل ہو. تو یعنی آپ نے تصویر لگانی ہے اپنے سامان کی اور یہ لکھنا اس کے نیچے لازمی ہے اسٹاک اویلیبل, یعنی جو سامان ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. حالانکہ اس نے کہا خود بتایا کہ ہمارے پاس سامان نہیں ہوتا, ہم لکھ کے ایسے جھوٹ لگا دیتے, تو جھوٹ تو ویسے ہی نہ جائے. ٹھیک تو جھوٹ بول کے سودا کرنا بھی درست نہیں ہے. اور شرعی طور پر آپ صرف وہ چیز بیچ سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہے, جی آپ جس کے مالک ہیں, اور آپ اسے سامنے والے کو حوالے بھی کر سکتے ہیں. کسی نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کے مچھلیوں کا سودا کیا, جی یہ جتنی مچھلیاں تیر رہی ہیں میں آپ کو بیچتا ہوں, یہ ناجائز ہے. مچھلیاں تو پکڑ کے دے نہیں سکتا نا, جی نہ اس کی ملکیت میں. آپ پکڑ کے جال میں لے لی, کشتی میں اپنے وہ کر لی, اس کے بعد بیچ سکتا ہے. تو بالکل اسی ٹھیک. طرح یہاں پر اگر چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ یہ جو بیچ رہے ہیں تو آپ جھوٹ بول کے بیچ رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت, آن لائن کام میں بعض اوقات ویڈیو لنکس بھیجے جاتے ہیں اور آپ کو وہ ویڈیو کم از کم 10 منٹ تک دیکھنی ہوتی ہیں, اس کام کا معاوضہ دیا جاتا ہے. جی جی, یہ درست ہے؟ یہ اس صورت میں درست ہوگا جب ویڈیو کا جو کانٹینٹ ہے, جو مواد ہے, وہ شرعی اعتبار سے درست ہو. اچھا اب مان لیں کہ کسی گانے کی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے, آپ 10 منٹ تک دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے پیسے کما رہے ہیں, یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حرام کام کی آمدنی تو حرام ہی ہوگی نا. بالکل. تو کانٹینٹ دیکھا جائے گا, کانٹینٹ اس کا اگر جائز ہے, کوئی ایسی چیز ہے تو شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے, اس کی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بدلے آپ کو پیسے ملتے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت, آن لائن کام میں کبھی گندی تصاویر سامنے آ جاتی ہیں, کبھی میوزک اور بے پردہ خواتین پر مبنی ویڈیوز, ایسی صورت میں کیا آن لائن کام درست ہوگا؟ یہ مسئلہ تو ہے واقعی میں, یہ کہ بعض اوقات چیزیں اس طرح کی آ جاتی ہیں, گانے باجے ہوتے ہیں, خواتین بے پردہ ہوتی ہیں, لیکن اس کی وجہ سے ہم آن لائن کام کو ناجائز نہیں کہیں گے نا. یہ تو ایسا ہی جیسے آپ گوگل آپ کھولتے ہیں تو گوگل پہ کوئی تصویر آ جاتی ہے تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ گوگل چلانا ہی ناجائز ہے, یہ گوگل کرنا ہی ناجائز ہے. مدنی چینل کی مثال لے لیں, جب آپ ٹی وی کھولتے ہیں مدنی چینل پر جانے کے لیے کئی چینل سے گزرنا پڑتا ہے,
اب جی سامنے تصویریں آتی ہیں تو ہم کیا کہیں مدنی چینل دیکھنا جائے ایسا صحیح نہیں ہو سکتا نا. کام اپنی جگہ درست ہے لیکن ان جی سے بہرحال اعتراض کرنا پڑے گا. کوئی ایسا انتظام کریں سدے باپ کو ایسا رکھیں اپنے پاس, کوئی ایسی پریکاشنز اپنائیں کہ جس کے ذریعے یہ تصویریں یا اس طرح کی جو میوزیکل چیزیں ہیں یہ آپ کو نہ سنائی دیں. اچھا حضرت ایک اہم ترین سوال ہے کہ یوٹیوب پر جب چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے تو پھر یوٹیوب والے اس ایڈورٹائزمنٹ کی آمدنی سے چینل چلانے والے کو بھی پیسے دیتے ہیں, جی جی, تو اس آمدنی کا کیا حکم ہوگا؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ جو بھی آتی ہے اس کی آمدنی ہوتی ہے. جی یوٹیوب پہ جتنی بھی ایڈورٹائز آپ نے دیکھا ہوگا, یوٹیوب آپ کھولتے ہیں تو بعض اوقات لگاتار ایک دو ایڈورٹائز آتے ہیں, پھر اس کے بعد تو انہی ایڈورٹیزمنٹ کی جو آمدنی میں سے کچھ شیئر یوٹیوب والے آپ کو دیتے ہیں. جی تو یہ اس میں اختلاف علماء کا ہے کہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آمدنی جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ ایڈورٹائز کئی قسم کے ہوتے ہیں, جائز چیزوں کے بھی ہوتے ہیں, ناجائز کے بھی ہوتے ہیں, خواتین, میوزک, یہ تو لازمی ہوتا ہے. تو علماء منع کرتے ہیں, لیکن بہرحال جو ہمارے محققین علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی آمدنی ایک طرح سے مشتبہ آمدنی ہے, یعنی مخلوط آمدنی ہے, اس میں مکس ہے چیزیں. یعنی آپ کے سامنے اگر اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب مونیٹائز جب کرتے ہیں تو آپ شرائط طے کرتے ہیں گوگل جی کے ساتھ, آپ نے طے کرنا ہوتا ہے کہ کس قسم کا ایڈورٹائز آپ کے پیج پر دکھائی دے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر آپ نے کوئی ایسی شرط ایسی جو ہے نا لوزمنٹ چھوڑ دی, کوئی ایسا لیکونا چھوڑ دیا آپ نے کہ ہر طرح کے ایڈورٹائز کی آپ نے پرمیشن دے دی, اب اس میں گانوں کا ایڈورٹائز بھی چل رہا ہے, اس کی بھی آمدنی آپ کے پاس آ رہی ہے, اور کسی جائز کام کا ایڈورٹائز بھی چل رہا ہے, اس کی بھی آمدنی آپ کے پاس آ رہی ہے, تو ایک طرح سے مخلوط آمدنی ہو گئی, جائز آمدنی بھی ہو گئی, ناجائز بھی ہو گئی. تو اب مخلوط آمدنی کو مطلقاً حرام تو نہیں کہتے, لیکن اس سے بچنا بہتر ہے. جی تو جو لوگ کام کرتے ہیں وہ یہ ضرور حساب رکھیں کہ مونیٹائز کرتے وقت جو ہے نا اپنی جو ہے وہ پالیسی بہت اسٹرکٹ رکھیں, جی پالیسی کو لوز مت چھوڑیں, اور پلس یہ کہ یہ چیزیں خاص طور پہ دیکھتے رہیں کہ کس قسم کا ایڈورٹائز آپ کے چینل پہ چل رہا ہے. جی اگر زیادہ اکثریت ان ایڈورٹائز کی ہے کہ جو ناجائز قسم کے ہیں تو پھر آپ اس آمدنی سے بالکل اعتراض کریں, اور اکثریت اگر جائز ایڈورٹائزمنٹ کی ہے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اس پر ناجائز آتی ہیں تو اتنی آمدنی حساب لگا کے صدقہ کر دیں, کسی اچھا غریب کو دے دیں, وہ اچھا. استعمال نہ کریں, باقی آمدنی ہم استعمال کریں. ناظرین کرام, آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا اور اس سے ہونے والی آمدنی سے متعلق بہت اہم سوالات تھے, اور مختصر وقت میں حضرت نے ان کے جوابات عطا فرمائے. آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل انشاءاللہ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری پھر حاضر خدمت ہوگا اسی وقت اسی چینل پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.